بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. روسی پڑھیے وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عظیم الشان جلسہ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت قبلہ مولانا ضیاء الدین احمد القادری المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی یاد میں اور ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے منعقد ہوا ہے. اس جلسے میں بڑے بڑے مقتدر علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں اور میں تو عالم نہیں، حضرات علماء کرام کا ادنا خادم ہوں. اس لیے میں نے منتظمین جلسہ سے یہ درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے وقت دے دیا جائے. انہوں نے میری درخواست کو منظور فرما لیا ہے. میں ان کا ممنون ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین احمد القادری المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ 1294 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. آپ نے 3 صدیاں پائی ہیں. 6 سال تو 13ویں صدی کے پائے اور پوری 14ویں صدی اور 15ویں صدی کا بھی 1 سال. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1294 ہجری میں پنجاب کے مشہور شہر سیالکوٹ میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی تھی. بدقسمتی سے آپ کے والد شیخ عبدالعظیم صاحب قادیانی تھے اور ان دنوں میں
مرزا قادیانی کے خلاف پنجاب میں بڑے زور شور سے مخالفت ہو رہی تھی اور مرزا قادیانی کے سلسلے میں تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا اور ملک کے اکثر علماء کرام اس دجال اور کذاب کی تکذیب کے سلسلے میں مصروف عمل تھے۔ حضرت مولانا ابن ضیاء الدین احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اسکول میں پڑھتے تھے اور آپ کے جو استاد تھے وہ سنی اور حنفی مسلک کے تھے، تو وہ طالب علموں کو بھی یہ بتاتے رہتے تھے کہ مرزا قادیانی دجال اور کذاب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کو مرتبہ نبوت نہیں مل سکتا۔ علاوہ ازیں محلے میں جو مسجد تھی اور اس مسجد کے خطیب جو تھے وہ جمعے کے خطبے میں بھی اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ جو درس قرآن دیا کرتے تھے وہ بھی اپنے خطبوں میں اور اپنی تقریروں میں اکثر اس مسئلے کو بیان فرماتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری عمر چھوٹی تھی مگر میں اچھی طرح یہ سمجھ گیا تھا کہ مرزا نبی نہیں ہے بلکہ دجال ہے۔ آپ کے والد نے آپ کو مذہبی استاد کے سپرد کیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے باپ قادیانی تھے تو انہوں نے ایسے ہی استاد کے سپرد کرنا تھا جو قادیانی تھا، تو اس قادیانی استاد نے حضرت مولانا سے کہا کہ مرزا نبی تھا، وہ سمجھانے لگا اور مرزے کے نبی ہونے کے دلائل پیش کرنے لگا تاکہ میں اس بچے کے ذہن میں یہ دکھا دوں کہ مرزا نبی تھا اور یہ قادیانیوں کی طرح سے شروع سے ہی بچپن ہی سے اس عقیدے پر مضبوط اور مستحکم ہو جائیں۔ لیکن حضرت صاحب پر ازلی کرم اور فضل تھا، ازلی طور پر سعادتیں، برکتیں، درجات اور مراتب آپ کے لیے مقدر ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کے سلسلے میں بہت بڑا کام دینا تھا، تو یاد رکھیے جن افراد کے واسطے اگلی طور پر شہادتیں مقدر ہو جاتی ہیں ان کا بچپن بھی عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ان کی دستگیری فرماتا ہے اور ان کو ہر قسم کی گمراہی سے اور ہر قسم کی بد اعتقادی اور بدعملی سے بچاتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے مجھے یہ خود فرمایا کہ میں نے اپنے اس مذہبی استاد کے سامنے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ میں مرزے کو نبی ماننے کے واسطے تیار نہیں ہوں بلکہ وہ دجال اور کذاب ہے۔ استاد نے کافی اس سلسلے میں محنت کی، کوشش کی، آرام سے بھی، نرمی سے بھی، محبت سے بھی، سختی سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، قائل کرنے کی کوشش کی، مگر آپ قائل نہیں ہوئے اور آپ برابر یہی کہتے رہے کہ میں مرزے کو نبی ماننے کے واسطے تیار نہیں ہوں۔ آخر استاد نے آپ کے والد سے شکایت کی کہ آپ کا یہ فرزند
مرزے کو نبی ماننے کے واسطے تیار نہیں اور میری باتوں کو نہیں مانتا۔ استاد نے جس وقت شکایت کی تو باپ نے بھی نرمی سے بھی سمجھایا، سختی سے بھی سمجھایا، اور جب یہ دیکھا کہ میرا یہ بیٹا کسی طرح بھی مرزے کو ماننے کے واسطے تیار نہیں تو باپ نے سختی شروع کر دی، یہاں تک کہا کہ میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے گھر سے نکلنا منظور ہے مگر میں کسی طرح مرزے کو نبی ماننے کے واسطے تیار نہیں۔ چنانچہ آپ کے والد نے کہا کہ جاؤ پھر میرے گھر سے نکل جاؤ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکل پڑا۔ دیکھیے چھوٹی عمر ہے اور چھوٹی عمر میں ماں باپ ایک بہت بڑا سہارا ہوتی، لیکن آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میری زندگی کیسے گزرے گی، میری تعلیم و تربیت کا کفیل کون ہوگا۔ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ گویا یوں کہیے کہ آپ نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے واسطے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ یہ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع تھی، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے واسطے جو قرآن کریم میں بشارتیں ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ کی راہ میں جبکہ ان پر ظلم و تشدد کیا گیا مکے جیسے عزیز وطن کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا، مدینہ منورہ ان کا مسکن بنا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مکہ مجھے عزیز تھا، لوگوں نے مجھے مکے میں نہیں رہنے دیا اور میرے محبوب اور عزیز وطن سے مجھے جدا کر دیا، یا اللہ مجھے اس جگہ سے نکال دیا گیا ہے، اس مقام سے نکال دیا گیا ہے جو مقام بڑا مجھے محبوب تھا، اب تو مجھے اس مقام پر آباد کر اور بتا جو تجھے محبوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ میں آباد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب تھا اور مدینہ طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جب حضور مدینے میں تشریف لے گئے تو پھر حضور نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ جتنی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی تھی اتنی ہی بلکہ اس سے بہت زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا فرما دے۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی تو مدینہ منورہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ مکرمہ سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ ہمارے دلوں میں مدینے کی ایسی محبت پیدا فرما دے جیسی کہ مکہ کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی محبت بہت زیادہ پیدا فرما دی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ ان کو مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مدینہ طیبہ کا رہنا، مدینہ طیبہ میں رہنا جس کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ضمن بات آ رہی ہے جہاں سے میں نے حضرت کے حالات چھوڑے ہیں وہاں سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہ ضمن بات آ رہی ہے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے۔
عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کی جائے تو وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایک نیکی کی جائے تو وہ 50,000 نیکی کے برابر ہے۔ لیکن میں اس سلسلے میں عرض کروں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کی جائے تو وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایک نیکی کی جائے تو وہ 2,00,000 بلکہ 4,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اور یہ جو ہمارا مسلک ہے یہ ہمارا اپنا کچھ ساختہ مسلک نہیں، ہماری اپنی طرف سے نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کتنی برکت تو نے مکے میں رکھی ہے اس سے دگنی چوگنی برکت مدینے میں رکھ دے۔ بعد میں کہتے ہیں اس برکت سے مراد ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں برکت رکھ دے، تو حضور علیہ السلام کے ارشاد میں کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں میں تو دگنی چوگنی برکت رکھ دے، اور نیکیوں میں نیک اعمال کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ سرکار کا ارشاد جو ہے وہ سب چیزوں سے واسطے ہے کہ یہاں کی چیزوں میں بھی برکت کر دے اور یہاں کی نیکیوں اور اعمال میں بھی دگنی چوگنی برکت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو میں دوسرے انداز سے بات کرتا ہوں۔ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے 50,000 تعداد میں تو 1,00,000 سے تھوڑے ہیں، مگر برکت میں 1,00,000 سے بہت زیادہ ہے۔ جیسے انہوں نے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا ہے کہ یوں سمجھو جیسے کہ 1,00,000 چنا ہو، چنا 1,00,000 چنا میرا خیال ہے کہ ایک بوری میں یا زیادہ سے زیادہ 2 بوریوں میں آ جائے گا۔ کبھی تجربہ نہیں کیا، ویسے عقل کے لحاظ سے مشاہدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1,00,000 چنا جو ہے وہ ایک بوری میں یا 2 بوریوں میں آ جائے گا۔ لیکن اگر تربون 50,000 ہو تو ان کے لیے کتنے بڑے بڑے کتنے کمرے چاہیے، اور وزن کیا جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ سینکڑوں بوریوں میں پڑیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی 1,00,000 نیکیوں کو چنے کے برابر سمجھو اور مدینہ طیبہ کی 50,000 نیکیوں کو تربوز کے برابر سمجھو۔ تعداد میں وہ زیادہ ہے، برکت اور وزن اور حجم میں یہ زیادہ ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، ہم گناہگاروں کے لیے تو مدینہ طیبہ ہی مفید جس لحاظ سے جو موازنہ کر رہا ہوں اس لحاظ سے ہم گناہگاروں کے واسطے تو مدینہ طیبہ ہی مفید اور بابرکت رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ مکہ مفید اور بابرکت نہیں ہے۔ جس لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں اسی لحاظ سے میری بات کو سنیے اور اسی پر ہی محمول کیجیے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نہ کسی کی نیت کو جانتے ہیں نہ کسی کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ظاہری الفاظ پر گرفت کر لیتے ہیں اور اس کا الٹا مفہوم لے کر بدنام کرنا یا مخالفت کرنا شروع کر دیتے۔ دیکھیے یقیناً ہم گناہگار ہیں، ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، طواف میں عورتیں بھی طواف کرتی ہیں، اور آج کل یہ وبا ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہاں گلیوں بازاروں میں بھی عورتیں پھرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ضرور نگاہ پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے قصداً یا سہواً
کہ وہ بات حقیقت میں کسی کی غیبت ہو جاتی ہے. تو مکہ مکرمہ میں رہے تو جہاں ہم نیکیاں کریں گے وہاں ہم سے گناہ بھی سرزدے ضرور ہوں گے. تو مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے تو وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو ہم نے نیکیاں کی اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہے تو معاملہ برابر ہوتا رہا. ادھر ایک نیکی کی 1,00,000 نیکی کا ثواب ملا، ادھر ایک گناہ ہو گیا تو 1,00,000 گناہ نامہ اعمال میں لکھا گیا، میدان صاف ہو گیا. لیکن مدینہ طیبہ میں رحمت للعالمین کی یہ رحمت ہے کہ اگر وہاں ایک نیکی کرے تو 50,000 نیکی کے برابر، اور اگر وہاں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ ایک ہی گناہ کے برابر ہے. ایک گناہ 50,000 گناہ کے برابر نہیں، اور ہم سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. تو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ایک نیکی کی تو 50,000 نیکیاں مل گئی، اور ایک گناہ ہوا تو 50,000 میں سے ایک کم ہو گیا، باقی 49,999 تو پلے ہیں. تو دوگنی فائدہ مدینے میں ہی رہے گا، دوگنی فائدہ مدینہ طیبہ میں ہی رہے گا. اس لیے میں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کے واسطے تو مدینہ طیبہ ہی بہتر اور مناسب ہے، کیونکہ وہاں ہم گناہگاروں کا اللہ اکبر سلسلہ جو ہے وہ درست رہ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 2 شعر بھی فرمائے. مکہ مکرمہ میں جلال ہے، مدینہ طیبہ میں جمال ہے. مکہ مکرمہ میں شان بے نیازی کا مظاہرہ ہے، اور مدینہ طیبہ میں رحمت للعالمین کی رحمت کا مظاہرہ ہے. تو اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو فرماتے ہیں کہ موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مطیع و فرما بردار لوگوں کو بھی ہم نے اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے کانپتے ہوئے لڑکتے ہوئے پایا. وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور یاد کیا ساروں کا دامن سے مسنا دیکھو. یاد کیا ساروں کا دامن سے مسنا دیکھو. اور دوسرا شیر پڑھ کے پھر مختصر تشریح کرتا فرماتے بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی بات. شان بے نیازی کے سامنے ہم نے بات اور فرما برداری کو بھی کانپتے ہوئے کہا. شان بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی بات، اور دیکھ راہ مت پہ یہاں ناز گناہ دیکھو. اللہ تعالیٰ کی شان دینے ابھی کے سامنے بڑے بڑے مطیع فرما بردار، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی ہم نے کانپتے اور لڑکتے ہوئے پایا. لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ جہاں گنہگار بھی بدلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم اپنی امت سے بے پرواہ بے نیاز نہیں ہے. نبی کریم کو اپنی امت کی پرواہ ہے اور اپنی امت کا خیال ہے. یہاں تک کہ نبی کریم کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں، تکلیف مصیبت تم پر آتی ہے تو تکلیف میرے حبیب کو ہوتی ہے. تمہارا تکلیف اور مصیبت میں پڑ جانا میرے رسول پر گرا اور ناگوار گزرتا ہے. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی سے بہت ہی زیادہ حریص ہے. کسی کو کسی چیز کی حرص ہے، کسی کو کسی چیز کی حرص ہے، مگر نبی کریم کو یہی حرص ہے کہ میری امت کا بیڑا پار ہو جائے. تو باہر صورت میرے
بزرگوں اور دوستوں، مدینہ طیبہ ایسا مقام ہے کہ روئے زمین پر ایسا کوئی مقام نہیں. بہت لوگ یہاں بھی شک میں پڑ جائیں گے، لوگ ہی مکے سے بھی بڑھا دیا. تو اس سلسلے میں عرض کروں، صحابہ کرام کا جو مسلک ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کا جو مسلک ہے کہ حضور کا روضہ مقدسہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کیا، بیت المقدس کیا، بیت المعمور کیا، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کا تو کوئی سطح، کوئی ٹکڑا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اس کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل بیت اللہ شریف ہے. روضہ شریف کے بعد سب سے افضل بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف کو الگ کر دیجیے اور پھر مکہ شہر کو لے لیجیے اور ادھر مدینہ منورہ شہر کو لے لیجیے تو اکثر صحابہ کرام کا جو مذہب ہے کہ بیت اللہ کو نکال کر مکہ سے مدینہ طیبہ افضل ہے. مدینہ طیبہ افضل ہے. اسی بات سے اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فرماتے طیبہ نہ کہیں افضل مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ کہیں افضل مکہ ہی بڑا زاہد. پر ہم اس کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان. ہم اہل محبت جو ہے وہی ہمارے راستے کو مدینہ طیبہ افضل ہے کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جلوہ گر. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں روضہ رسول اللہ ہے اور رسول اللہ وہاں تشریف فرما ہے. اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے. حضور نے بیت اللہ کو دیکھا اور کہا کہ اے بیت اللہ تو کتنا معظم ہے، کتنا مکرم ہے. بے شک اللہ کے نزدیک تیری بڑی عزت و حرمت ہے. تیرا منظر کتنا خوشگوار ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کس قدر دل فریب اور دلچسپ ہے. مگر ہے بیت اللہ، ہے اللہ کے گھر. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. مومن کی عزت و حرمت، عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. جب مرد مومن کی یہ شان ہے تو پھر سید الانبیاء حبیب کبریا کی کیا شان ہے. جہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، آپ خیال کریں گے کہ بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو خود مدینہ طیبہ سے چل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرے کے لیے تشریف لائے، حج کے لیے تشریف لائے. تو جس کے لیے سید الانبیاء تشریف لائے اس کا دیکھی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے. اس سلسلے میں میں ایک بات کر سکتا ہوں، خدا کی قسم ہمارے نزدیک بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت، بڑی شان ہے. ہم خود اس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں. جو بات ہے کہ سید الانبیاء حبیب کبریا تشریف لائے، اس کے متعلق میں عرض کروں. میں نے تفسیر خازن میں خود پڑھا، سنی سنائی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرے. آپ تخت پر جلوہ فروز تھے، آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا تو بیت اللہ شریف کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو اس وقت بیت اللہ میں مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے. تو بتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں کراہت پیدا ہوئی، بیت اللہ سے نہیں بلکہ بتوں سے نفرت اور کراہت جو پیدا ہوئی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے نہیں اترے اور بیت اللہ کا طواف نہیں کیا بتوں کی وجہ سے. بتوں کو دیکھ کر آپ کو کراہت سی پیدا ہوئی تو آپ گزر گئے. بیت اللہ شریف رونے لگ گئے. جب بیت اللہ شریف رونے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جاؤ بیت اللہ سے پوچھو کہ کیوں روتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں مگر اس سے پوچھنے میں حکمت ہے. اگر اللہ نہ پوچھتا اور تب نہ بتاتا اور یہ بیان نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو پتہ کیسے چلتا. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جاؤ بیت اللہ سے پوچھو کیوں روتے ہو. بیت اللہ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ہوں بیت اللہ اور سلیمان علیہ السلام ہے نبی اللہ. ہم دونوں کی اضافت اللہ کی طرف, وہ اللہ کے نبی میں اللہ کا گھر. ہم دونوں میں آپس میں بڑی مناسبت ہے, بڑا تعلق ہے. وہ میرے پاس سے گزرے, انہوں نے میرا طواف نہیں کیا. اور یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی بڑا پیارا دوست کسی پیارے دوست کے پاس سے گزر جائے اور اس کو سلام نہ کرے, سلام نہ کہے, تو اس دوست کو صدمہ اور افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا کہ یہ میرا بڑا پیارا دوست تھا, یہ میرے پاس سے گزرا ہے اور اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا. تو نبی اللہ سلیمان علیہ السلام میرے پاس سے گزرے, انہوں نے میرا طواف نہیں کیا یعنی مجھے سلام نہیں کیا. اس سے مجھے صدمہ اور افسوس ہوا ہے اور میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ کعبے کو جا کر تسلی دو کہ اے کعبے تو رو نہیں. ان کریم میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماؤں گا. میرا حبیب تشریف لائے گا اور تشریف لا کر تجھے ہمیشہ کے واسطے بتوں سے پاک کر دے گا اور پھر میرا حبیب تیرا طواف کرے گا اور تیرا طواف کر کے تیری عزت کو 4 چاند لگا دے گا اور تجھے وہ عظمت عطا ہوگی کہ پھر قیامت تک اس کے غلام اور اس کی امت تیرا طواف کرتی رہے گی. تو اے کعبے تو بتوں سے بھی پاک ہو جائے گا اور قیامت تک پھر ہر وقت تیرا طواف ہوتا رہے گا. تیری ساری حسرت پوری ہو جائے گی, ساری حسرت تیری نکل جائے گی. تو ذرا سوچیے کہ سلیمان علیہ السلام نے طواف نہیں کیا تو کعبہ رونے لگ گیا, اور اگر سید الانبیاء حبیب کبریا اس کا طواف نہ کرتے تو کعبہ تو قیامت تک ہی روتا رہتا ہے. تو بظاہر تو نبی کریم کعبے کا طواف کرنے کے واسطے آئے, لیکن حقیقت میں اس کی عزت کو 4 چاند لگانے کے واسطے آئے, اس کو کتوں سے پاک کرنے کے واسطے آئے. چنانچہ ہمارے نبی پاک نے کعبے کا طواف کیا ہے, اسی واسطے تو ہم بھی طواف کے لیے ترستے ہیں. اگر ہمارا آقا نہ کرتا تو پھر ہم کیسے طواف کرتے اور ہمارے دلوں میں اتنی طرف اور اتنا جذبہ کیسے ہوتا. معلوم ہوا کہ بظاہر حضور نے کعبے کا طواف فرمایا, تشریف لائے, مگر حقیقت میں کعبے کو تسلی اور کعبے کو تشفی عطا فرمائی اور اس کی عزت اور عظمت کو بڑھا دیا. تو میاں خود کعبے سے پوچھو کہ کعبے کے نزدیک سرکار دو عالم کی شان کیا ہے. یہ دیکھو, یہ جو ہے نا بیت اللہ شریف جنہوں نے دیکھا ہے وہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں گے, نقشہ ان کے سامنے آ جائے گا. جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی دکھائے. کعبہ شریف کا کچھ حصہ ہے جس کو کہتے ہیں حسین, وہ چھتا ہوا نہیں, وہ بھی بیت اللہ ہی ہے, وہ بھی کعبہ ہے. اس کے اندر ایک پرنالہ ہے. کعبہ شریف کی چھت پر بارش کے وقت جو پانی برستا ہے گرتا ہے وہ اس پرنالے کے ذریعے سے نیچے گرتا ہے. اس پرنالے کو کہتے ہیں میزاب رحمت. میزاب رحمت, رحمت کا پرنالہ. مگر اس پرنالے کا منہ مدینے شریف کی طرف, اس پرنالے کا رخ کدھر ہے؟ مدینے شریف کی طرف. تو گویا جب حاجی جاتے ہیں نا تو وہ پرنالہ مدینے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تو ہوں رحمت کا پرنالہ, مگر رحمت کا منبع ادھر مدینے میں رہتا ہے, مرکز رحمت ادھر رہتا ہے. تو
رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہنا اتنی بڑی شہادت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے. سنیے، جب آپ گھر سے نکل گئے تو آپ نے اپنا گھر کس لیے چھوڑا؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے. تو یوں کہو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس روحانی فرزند سے زبان حال سے یہ فرما دیا کہ اے میرے روحانی فرزند، اگر تو نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے ہماری خاطر، تو گھر سے بے گھر ہو گیا ہے، گھر چھوڑ کے آ گیا ہے، تو ہم تجھے اپنے پاس بلائیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے. نعرہ رسالت، اور ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے اور اپنے پاس تجھے آباد فرمائیں. چنانچہ آپ گھر سے نکلے، لاہور تشریف لے گئے، لاہور سے بریلی شریف تشریف لے گئے، وہاں علوم حاصل کیے، سند حاصل کی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے سند اور اجازت حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد شریف تشریف لے گئے. کچھ عرصہ آپ بغداد شریف میں قیام پذیر رہے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینے میں ہی رہے. آپ نے تقریباً 70 برس مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. دیکھو، آپ کے لاکھوں مریدین پاکستان میں، ہندوستان میں اور شام میں، فلسطین میں اور ترک میں، جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں، یورپ وغیرہ میں، افریقہ میں، دور دور تک آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین ہیں. مگر آپ کی طبیعت میں بڑی تواضع تھی. بعض پیر صاحبان تو وہ باقاعدہ رجسٹر بنا لیتے ہیں، اپنے مریدوں کے نام درج کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے مرید ہیں، ہمارے کتنے خلیفے ہیں. مگر حضرت صاحب سبحان اللہ، آپ کی طبیعت میں بڑی تواضع اور فخر، غرور اور نام وری کا تو شائبہ بھی نہیں تھا. ایک صاحب سے انہوں نے بڑی قیمتی تسبیح پیش کی، وہ مرجان وغیرہ کی بنی ہوئی تھی. تو آپ نے وہ اپنے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عطا فرمایا. کوئی کچھ دے جاتا تھا، کوئی کچھ دے جاتا تھا، آپ صاحبزادگان کو عطا فرماتے تھے. جو فرماتے تھے بھائی مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ مرجان کی تسبیح ہے یا وہ موتیوں کی تسبیح ہے، میں تو وہی اپنی جو پرانی تسبیح ہے شروع سے وہی پڑھتا رہتا. یعنی آپ کو بالکل کسی چیز کا خیال نہیں. آپ کے پاس لوگ ہدیے نذرانے بھیجتے تھے تو آپ مدینہ طیبہ کی غربا، مساکین اور یتامہ لوگ جو محتاج ہوتے تھے ان کے گھروں میں چپکے سے بھیج دیتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو آپ نے 70 برس مدینہ منورہ میں گزارے. میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے ہزاروں مرید تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ خواہش کی کہ حضرت اگر آپ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لے آئیں. ہندوستان والے کہتے تھے حضرت اگر آپ ایک مرتبہ ہندوستان تشریف لے آئیں. دوسرے ملکوں والے کہتے تھے اگر ایک مرتبہ ہمارے ہاں آپ تشریف لے آئیں ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہو. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں. مدینہ طیبہ آپ نے نہیں چھوڑا، صرف حج کے بعد سے تشریف لے جاتے اور وہ بھی حج کے 5 دن مکہ مکرمہ میں مقامات مقدسہ میں گزار کر حج کے ارکان ادا کر کے فوراً مدینہ طیبہ واپس آ جاتے تھے. اس کے علاوہ آپ کہیں تشریف نہیں لے جاتے اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہے اور دین کی اتنی خدمت فرمائی، اتنی خدمت کی کہ ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی. ہزاروں فاسق و فاجر لوگ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے متقی پرہیزگار بنے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نجدی حکومت جہاں کے میلاد شریف کرنے کی ممانعت ہے، دلائل الخیرات شریف پڑھنے، قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی ممانعت ہے، وہاں مدینہ طیبہ
طیبہ میں رہ کر حضور کے روضہ انور کے بالکل قریب رہ کر ہر روز عشاء کی نماز کے بعد آپ کے ہاں میلاد شریف ہوتا اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. نعت خواں حضرات اپنی قوت و طاقت کے ساتھ نعت شریف پڑھتے تھے. پھر بعد میں سلام ہوتا، سلام کے بعد سب کو کھانا کھلایا جاتا. نجدی حکومت میں رہ کر اس قدر اپنے مسلک، اپنے دین اور اپنے ایمان پر استقامت کہ کسی کی پرواہ نہیں، اور روزانہ میلاد شریف ہوتا تھا. ہم دیکھتے تھے کہ وہاں جو لوگ جاتے تھے وہ تھوڑا بہت اگر ماحول سے متاثر ہو جاتے اور ذرا سا ان کے خیال میں تزلزل پیدا ہو جاتا تو جب وہ رات کو حضرت کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے تو وہ تذبذب اور تزلزل دور ہو جاتا تھا اور پھر وہی استحکام حاصل ہو جاتا. یعنی لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جاتے تھے. یوں کہو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو اپنے شہر میں اس لیے بٹھا رکھا تھا تاکہ لوگوں کے ایمان مضبوط اور مستحکم رہے. روزانہ میلاد شریف ہوتا تھا آپ کے در دولت پر، اور جتنے لوگ حاضر ہوتے تھے ان سب کو کھانا کھلایا جاتا. آپ کی جہاں تک کرامات کا تعلق ہے، آپ کے حالات شریف کا تعلق ہے، ہمارے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہے، دوسرے مقررین حضرات نے جو بیان کرنا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو شروع سے ایمان پر استقامت کا یہ عالم تھا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ اور اجر دیا کہ مدینے شریف کا رہنا نصیب فرمایا. 60 کے قریب آپ نے حج کیے، 70 برس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہے اور صحیح العقیدہ ایمان پر مستقیم ہو کر رہے. صرف خود نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کے ایمان کو استحکام بخشا. اور آخر آپ نے اسی مہینے میں، یہ جو ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے، جمعے کے دن عین اذان کے وقت آپ کا وصال شریف ہوا اور جنت البقیع شریف میں آپ آرام فرما. یہ جنت البقیع شریف حضور کے قدموں کی طرف، تو حضور کے قدموں میں آرام فرما. اس جنت البقیع شریف میں آرام فرما جہاں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما. حضور کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، امیر المومنین حضرت عثمان غنی، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کی پھوپھیاں اور حضور کے فرزند اور حضور کے جلیل القدر صحابہ آرام فرما ہے. جس کو جنت البقیع میں آرام نصیب ہو جائے، خدا کی قسم یہ آرام بادشاہوں کے تختوں پر نہیں مل سکتا. یہ آرام کسی جگہ نہیں مل سکتا جو مدینہ طیبہ کی سرزمین پر. یہاں صرف ایک بات کر کے پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنو. آپ حضرات کہیں گے کہ وہاں بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے عقیدے درست نہیں، اور جن کے عقیدے درست نہیں ان کا ایمان درست نہیں، کیونکہ ایمان نام ہی عقائد کے درست ہونے کا ہے. مومن وہ ہے جس کے عقیدے درست ہیں. جس کے عقیدے درست نہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، سب دیکھا. ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے. چنانچہ آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں. وہ لوگ قادیانی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، چوری چھپے حج بھی کراتے ہیں. یعنی بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہی ہیں. کوئی گنڈا سنگھ، چنڈا سنگھ، موتی رام نہیں ہے. تو قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر علماء امت کے نزدیک وہ کافر و مرتد ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں. بولو ختم نبوت عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبی اور آپ کی صفت ہے ختم نبوت، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے. تو قادیانیوں کا یہ عقیدہ درست نہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے. جب ان کا عقیدہ درست نہیں
تو نہ آپ نے ان کے کلمے کو دیکھا، نہ نماز کو دیکھا، نہ روزے کو دیکھا، نہ حج کو دیکھا، نہ داڑھی کو دیکھا، نہ مسلمانوں والے نام کو دیکھا، نہ مسلمانوں والے کام کو دیکھا. آپ نے صاف کہہ دیا کہ کافر و مرتد ہے، تو ثابت ہوا کہ ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا. اگر عقیدہ درست ہے تو ایمان درست، اور اگر ایمان درست ہے تو اعمال بھی مقبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو ایمان درست نہیں. جس کا ایمان درست نہیں اس کا کچھ بھی درست ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. یاد رکھیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ وہاں تو بدعقیدہ لوگ بھی ہیں اور وہ بھی مرنے کے بعد اسی جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے. اور جنت البقیع کے متعلق آپ سن چکے ہیں، تو میں صرف اس سلسلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث شریف دیا کرتے، اور آپ کے درس میں علماء کرام ہوتے تھے. علماء کرام درس حدیث شریف میں شریک ہوتے تھے، سنتے تھے، مستفید ہوتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کوئی خبیث نہیں رہ سکتا. حضور کی جو حدیث، مدینہ منورہ میں کوئی خبیث، کوئی بدعقیدہ، کوئی منافق بے دین نہیں رہ سکتا. تو علماء میں سے بعد نے سوال کیا کہ حضرت یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں پھرتے بدعقیدہ ہیں اور نہایت ہی ان کے عقیدے برے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ سننے سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور وہ یہاں رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں تو ان کو بھی جنت البقیع شریف میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں مدینے میں کوئی خبیث نہیں رہ سکتا، کوئی پلید نہیں رہ سکتا. تو یہاں تو بہت سے ایسے ہیں. تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا بھائی حضور کا جو فرمان ہے وہ بالکل حق ہے، مدینے میں کوئی خبیث نہیں رہ سکتا. مدینے میں طیب و طاہر ہی رہتا ہے، کوئی خبیث نہیں رہتا. لیکن حضرت ہماری تسلی تو اس طرح نہیں ہوتی. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بہت سے خبیث ہیں یہاں وہ مرتے ہیں اور جنت البقیع میں دفن کر دیے جاتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بحث نہ کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی پر ایمان اور یقین رکھو، انشاءاللہ یہ مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. چنانچہ آپ نے جب یہ فرمایا تو رات ہوئی تو ان علماء میں سے ایک عالم نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں جنت البقیع شریف میں گئے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبریں کھود کھود کر کچھ دفن شدہ لوگوں کو نکال رہے. بعض قبروں کو کھود کر ان قبروں میں جو لوگ دفن ہیں ان کو نکال کر اونٹوں پر لاد لاد کے باہر لے جا رہے. اور کچھ لوگ ایسی ہیں کہ ان کو باہر سے لا کر وہاں دفن کر رہے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ یہ کیا کر رہے؟ یہ تو مدینہ طیبہ ہے، جنت البقیع شریف ہے، حضور کا شہر ہے، اور تم قبریں کھود رہے ہو اور مردوں کو نکال کر باہر لے جا رہے ہو اور کچھ لوگوں کو لا کر یہاں دفن کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ مدینہ طیبہ میں خبیث بدعقیدہ مرتے ہیں اور ان کو یہاں دفن کر دیا جاتا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو ان کی قبروں سے نکال کر کہیں باہر لے جا کر بھیج دیتے ہیں. اور جو حضور کے عاشق ثابت اہل محبت اور اہل ایمان دور دراز انتقال کرتے ہیں اور حضور کا ان کے لیے حکم ہوتا ہے تو ہم ان کو وہاں سے لا کر یہاں دفن کرتے ہیں. مدینہ طیبہ میں وہی رہ سکتا ہے جو پاک ہو، صاحب ایمان ہو. یہاں کوئی خبیث اور بدعقیدہ نہیں رہ سکتا. تو جو بدعقیدہ خبیث یہاں مرتے ہیں ہم ان کو نکال کر دور دراز مقامات پر لے جاتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. مولانا صاحب نے جب یہ خواب دیکھا بیدار ہوئے، صبح درس حدیث شریف میں شریک ہوئے تو حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں مولوی صاحب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مدینے میں کوئی خبیث نہیں رہ سکتا، مدینے میں کوئی بدعقیدہ نہیں رہ سکتا. چنانچہ وہ مولوی صاحب نے سب کو اپنا یہ خواب سنایا
اور پھر اس کو کتابوں میں بھی درج کیا گیا. تو یاد رکھو مدینے میں مرتے تو بہت ہیں لیکن ایسے عاشق و صادق جن کو سرکار نے خود بلایا ہو اور 70 سال اپنے زیر سایہ آباد رکھا ہو، جو صحیح العقیدہ ہو، شیخ طریقت ہو اور راہبر شریعت ہو، اپنے وقت کے علامہ ہو اور متقی پرہیزگار ہو، ہزاروں لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کا سبق دینے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان دینے والے اور ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مقام عطا فرمایا ہے. تو وہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک جنت البقیع میں آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم خود ان کو اٹھائیں گے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر میں ابو بکر صدیق کو اٹھاؤں گا، پھر میں عمر فاروق کو اٹھاؤں گا، پھر ہم تینوں جنت البقیع میں جا کر جنت البقیع والوں کو اٹھائیں گے. تو یہ جنت البقیع میں آرام فرمانے والے مومنین وہ خوش نصیب ہیں جن کو سرور کونین اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر جنت الفردوس میں لے جائیں گے. اللہ یا رسول. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترکوں کا زمانہ بھی دیکھا اور شریف کا زمانہ بھی دیکھا، نجدیوں کا زمانہ بھی دیکھا. آپ سے جب ہم حالات سنا کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جہاں بادشاہ بھی آتے تھے، بڑے بڑے بزرگ آتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. گلیوں بازاروں میں روتے ہوئے گزرتے، چدروں سے انہوں نے حرمت مارے ہوتے تھے، چدروں میں اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہوتے تھے، کسی دوسری طرف نظر نہیں ہوتی تھی. اور ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر. اس زمانے میں موٹریں نہیں تھی تو جہاں سے مدینہ طیبہ نظر آ جاتا تھا وہاں سے پیدل ہو جاتے. اور اب تو وہ حالات ہی نہیں تھے. تو آپ ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب آنکھ بند کر کے حرم شریف چلے جایا کرو اور حاضری دے کر آنکھ بند کر کے واپس آ جایا کرو. آج کل حالات ایسے ہیں دائیں بائیں مت دیکھو، نہ وہ شرم رہی ہے، نہ وہ حیا رہی ہے، نہ وہ ادب رہا ہے. اب تو مدینے شریف حضور کے روضے کے پاس موٹریں کھڑی ہوتی ہیں اور صبح کے وقت ان کے اتنے تیز ہارن بجتے ہیں اور شور مچتا ہے کہ کان پھٹتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی آواز بھی اونچی نہیں کرتا. انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا تھا، اس واسطے ان کے ادب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم نے تو اب ان کو دیکھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کو ہی معلوم تھا اور جس قدر ان کو مقبولیت حاصل تھی اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. وہی کر سکتے ہیں جن کا مقام ان سے بلند ہو. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو گئی جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور حضور کی بارگاہ میں مقبول تھے. چنانچہ کسی محبت والے نے آپ کے متعلق یہ شعر کہا، سبز گنبد کے زیر سایہ ہے مکین حضرت مولانا ضیاء الدین. سبز گنبد کے زیر سایہ ہے مکین حضرت مولانا ضیاء الدین. تو وہ 70 برس سے وہاں حضور کے زیر سایہ رہتے تھے اور اب بھی حضور کے زیر سایہ ہی تھے. ان کے فیوض و برکات کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے. یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر جاتے ہیں. ان کے فیوض و برکات اور روحانی تصرفات کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت قائم اور دائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ چند باتیں جو بے ربط کی عرض کی ہیں. اصل میں یہاں کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اپنے جذبات عقیدت و محبت کا اظہار مقصود تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے.